ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 25 جوان جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں موجود دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ISPR کی جانب سے ڈیرہ خان میں سیکیورٹی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے 25 جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ درابن میں دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ ISPR کے مطابق درابن کے علاقے میں دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 23 بہادر جوانوں کی نماز جنازہ ڈی خان گیریزن میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور سمیت حاضر سروس افسران، جوانوں، سول افسران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو پوری فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقوں میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ عدالتی امور سے بھی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو گئے۔ عدالت نے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے قائد نون لیگ نواز شریف کو بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل منظور کر لی۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیلیں منظور کر لی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ نئے پروسیکیوٹر نے بتایا کہ ہمارا کیس واجد ضیاء کے تجزیے پر ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ واجد ضیاء نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ کن دستاویزات کی بنیاد پر کیا گیا۔ وہ تو خود مان رہے ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں، اس ڈاکومنٹ سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، مفروضے پر تو سزا نہیں ہوتی۔ بعد ازاں عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے نیب کی العزیزیہ ریفرنس واپس احتساب عدالت کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ رواں سال 26 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لیگی قائد کی درخواست پر ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کی تھی۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 10 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے کر انہیں بری کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف کو نااہل قرار دینے کے لیے جھوٹے مقدمات انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں ملک پھر ترقی کرے گا۔ سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عوام کے سامنے جعلی جھوٹے مقدموں کی حقیقت آ چکی، جس میں انصاف ملتے ملتے 7 سال لگ گئے۔ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں بریت کے بعد ٹویٹر پیغام میں شہباز شریف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائی اور قائد نواز شریف ایک بار پھر سرخرو ہوئے۔ ایک وزیر اعظم کو نااہل قرار دینے کے لیے جھوٹے مقدمات آخرکار انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ مزید کہا کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان ایک بار پھر ترقی کرے گا۔ نون لیگ کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ الحمدللہ قائد محمد نواز شریف آج تمام مقدمات میں بری ہو گئے۔ جس نے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے آج سرخرو کر دیا۔ مزید کہا کہ آج عوام کے سامنے ان جھوٹے اور جعلی مقدمات کی حقیقت آ چکی ہے، جس میں انصاف ملتے ملتے 7 سال گزر گئے، ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ سابق وزیر اعظم اور بانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں 11 سال کے بعد سماعت کی گئی۔ سپریم کورٹ نے کیس میں 9 عدالتی معاونین مقرر کیے ہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس ہوا۔ تفصیل کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس کی 11 سال بعد سماعت۔ مقدمے کی کارروائی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ اور یوٹیوب پر براہ راست نشر۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی فریق بننے کی درخواست۔ کیس میں معاونت کے لیے 9 عدالتی معاونین مقرر کر دیے گئے۔ مزید سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے ریفرنس پر سماعت کی۔ دوران سماعت سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی عدالت میں موجود تھے۔ احمد رضا قصوری بھی پیش ہوئے اور ریفرنس پر سماعت الیکشن کے بعد تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ مجھے ہدایت ہے کہ حکومت ریفرنس چلانا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کون سے صدر نے یہ ریفرنس بھیجا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ ریفرنس صدر آصف علی زرداری نے بھجوایا تھا۔ چیف جسٹس نے
ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے ریفرنس مقرر نہ کیے جانے پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ جسٹس منصور علی نے کہا کہ کیا کل صدر مملکت یہ ریفرنس بھیج سکتے ہیں کہ تمام پرانے فیصلوں پر دوبارہ لکھا جائے؟ پورا ریفرنس تو ٹی وی انٹرویوز کے گرد گھومتا ہے۔ عدالت نے جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک، خواجہ حارث، خالد جاوید، سلمان صفدر، رضا ربانی، زاہد ابراہیم، یاسر قریشی کو عدالتی معاون بنانے کا فیصلہ کیا۔ عدالت نے مخدوم علی خان اور علی احمد کرد کو بھی عدالتی معاون مقرر کر دیا۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا عدالتی معاونین نیوٹرل ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے عدالتی معاونین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت ملتوی کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہمیں جسٹس قاضی فائزی صاحب پر 100% اعتماد ہے۔ عدالت سے اپیل ہے کہ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے۔ بھٹو کی پھانسی کیس میں ملوث افراد کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہم جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا اور تمام جو ہمارا جج صاحبان ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا اور آخر کار اس ریفرنس کو سنا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں یہ ایک امتحان ہے ہمارا جوڈیشری کے لیے، وہاں ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے۔ ضرور ہمیں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے انصاف چاہیے۔ آپ نے تاریخ کو درست کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے، آپ نے جو اس جرم میں ملوث تھے ان کو بے نقاب کرنا ہے، چاہے وہ آمر وقت تھا، چاہے وہ ان ججز تھے، چاہے وہ ان لائرز تھے، چاہے وہ ان سیاستدان تھے۔ ہم ان کے بارے میں آپ کو پاکستان کے عوام کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا پڑے گا۔ مجھے بتایا جائے، اس قوم کو بتایا جائے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو بے قصور تھا۔ عدالتی امور سے ایک اور خبر یہ ہے کہ خصوصی عدالت میں زیر سماعت صحافہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے۔ ملزمان کی جانب سے دائر متفرق درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں سائفر کیس کی سماعت۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے دائر 6 متفرق درخواستیں نمٹا دی۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کے لیے 13 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ ملزمان کے اہل خانہ اور میڈیا نمائندگان کو کمرے عدالت میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ وکلاء کی جانب سے چالان کی نامکمل نقول، نوٹیفیکیشن اور میڈیا رسائی سے متعلق متفرق درخواستیں دائر کی گئیں۔ موقف اپنایا کہ محدود میڈیا کو داخلے کی اجازت دی گئی، اکثریت باہر کھڑی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اس معاملے کو دیکھ لیں گے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کمرے عدالت کے باہر تالا لگانے پر اعتراض کیا، کہا ہمارے اہل خانہ میں کوئی دہشت گرد نہیں، باہر تالا لگا دیا ہے، جس پر عدالت نے داخلی رستہ پر لگا تالا کھلوا دیا۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے 2 فیصلوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے کہا ہائی کورٹ نے سماعت سے نہیں روکا، عدالت فرد جرم کی کارروائی مکمل کرے۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرٹ پر کریں گے، جو لوگ جیل میں ہیں اگر ان کا جرم نہیں بنتا تو رہا ہونا چاہیے۔ متوازن اور نیوٹرل ہو کر کیس چلا رہا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ بلے کے نشان کو چھیننے کی کوشش کی گئی تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پی ٹی آئی کبھی الیکشن سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پی ٹی آئی کو زیر عتاب لایا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی علی ظفر نے کہا کہ الیکشن میں تاخیر توہین عدالت ہوگی۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 8 فروری کی تاریخ پتھر پر لکیر ہے، 14 دسمبر تک الیکشن کا شیڈیول آ جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی انتخابات میں حصہ لے گی، پلان اے بی سی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ پہلے تو انشاءاللہ تعالی بلے سے محروم نہیں کرے ہوں گے، اور کوشش تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے۔ ہمیں بہت خدشہ ہے اور خدشے کے پیش نظر ہم پشاور ہائی کورٹ گئے ہیں۔ ہمارے پاس واحد پارٹی ہے پاکستان کی جس کے پاس بہترین ڈیٹا موجود ہے اپنے ووٹرز کا۔ ان میں سے جو اپلیکنٹ ہے کوئی بھی ہمارا ممبر نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ان کیسوں میں پارٹی نہیں ہے، انہوں نے تو فیصلہ کرنا ہے، اور اگر ان کا ڈی جی لا اگر آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے
یا سپورٹ کرتا ہے آبجیکشن پٹیشنرز کی جو خلاف ایک آئے گی بات کہ وہ انوالو ہو گئے ہیں کیس میں. الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے اور الیکشن انشاءاللہ پی ٹی آئی لڑے گی. اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجیز ہیں, اسٹریٹجیز پلان اے, پلان بی, پلان سی ہوتے ہیں. انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد شیڈیول آنے والا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. میری نظر میں 14 سے آگے شیڈیول نہیں لے جا سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر لے جائے گی تو پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی جو ہے خلاف ورزی ہوگی. پیپلز پارٹی کی تلوار ہوتی تھی ایک زمانے میں اور وہ ان سے چھینی گئی تھی. انہوں نے پھر پی بنا کے تو تیر کا نشان اپنایا تھا اور ان کو الیکشن میں فرق نہیں پڑا تھا. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جبکہ ہمارا ہمیشہ سے وہ نشان ہے اور ہم نے الیکشن کرا لیا ہے اور کوئی غلطی نہیں کی, صاف الیکشن ہے, تو پھر کیوں چھینا جائے ہم سے.